أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ عزیز ہم آیت نمبر 256 یہاں سے شروع کریں گے. بیسیکلی 257 ہے. سو 256 کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلیں گے. لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے آیت الکرسی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی الحمدللہ. سو آیت الکرسی میں ایک تو ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ چور آتا تھا اور چوری کر کے لے جاتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کیا ہوا رات والے چور کا. اس کے علاوہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے. جیسے ہی آپ فوت ہوں گے اس دنیا کو چھوڑیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. تو ہر فرض کے بعد جو بندہ تلاوت کرتا ہو آیت الکرسی کی اس کے لیے یہ ریوارڈ اور یہ انعام ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بندہ بھی رات کو بستر پہ جانے سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لے اور پھر سونے سے پہلے آیت الکرسی کو تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ ایک نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری نماز تک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی پروٹیکشن کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ فرض نماز کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تلاوت کر لیں. ہاں یہ فرضوں پر فوری بات کر لیں. مثال کے طور پہ اگر ہر فرض کے بعد آپ کرتے ہیں تو ایک تو اس کی پروٹیکشن بھی اسی میں آ جائے گی اور جو موت کے بعد پھر فوت جنت میں جانا ہے وہ بھی اسی میں آ جائے گا. یعنی ایک ہی تلاوت میں آپ کے لیے سارے فضائل اس میں شامل ہو جائیں گے. تو بیسیکلی یہ ہے ان سب سے نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر فوت جنت چلے جائیں گے تو اس کا میجر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی بہانے سے بندہ نماز پڑھنا بر وقت ادا کرنا شروع کرتا ہے. اصلاح میں کہہ رہے ہیں جس میں کہہ رہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ظاہر 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھے گا تبھی آیت الکرسی تلاوت کرے گا اور جب یہ سارا کچھ کرے گا تو انشاءاللہ جنت کے لیے چانسز زیادہ بڑھتے جائیں گے. اب آیت 256 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین کہ دین میں زبردستی نہیں ہے جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی فرمایا کہ بے شک ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت اور جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے ٹھیک ہے یکفر کفر کرنا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کسی بھی چیز کا انکار کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ منفی کرنا ہے بیسیکلی. یعنی طاغوت جو ہے وہ شیطان کا بھی ایک نام ہے. تو جو اس کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ رحمان کی طرف آ گیا نا. تو فرمایا کہ جو طاغوت کا کفر کرے وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ٹھیک ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تو اس نے ایک ایسے مضبوط دستے کو پکڑ لیا لَنْ انفِصَامَ لَهَا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یعنی اس نے ایک ایسی مضبوط چیز کیونکہ شیطان کا انکار کر کے رحمان کا اقرار کر دیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو گویا کہ اس نے ایک ایسے مضبوط دستے کو پکڑ لیا ہے کہ اب وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ والی آیت مبارکہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے. تو بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ چونکہ مدینہ شریف میں یہ آیات نازل ہوئی ہے چونکہ تو اس سے مراد یہ تھا کہ یہود اور نصارہ پر جبر نہیں ہے چونکہ وہ ملت ابراہیم پر پہلے سے تھے. گویا کہ وہ آدھے کافروں سے بہتر ہیں کیونکہ کفار جو ہے وہ ٹوٹلی ہر چیز کے انکاری ہے. تو یہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اس کے ساتھ پھر بعد میں 3 ملا دیتے ہیں کوئی کس طرح کرتا ہے تو تھوڑا بہت اللہ کو مانتے ہیں. تو ان پر جبر نہ کیا جائے. اگر دوسرے کافر ہوں تو ان پر جبر بھی کیا جا سکتا ہے. تو جب پھر جہاد کی آیات آئی ان کے ساتھ بھی جہاد کا ہوا حکم تو پھر اس کے بعد سارے ایک طرح کے شامل ہو گئے. تو آج کے دن میں بھی یہی ہے کہ اگر زبردستی آپ کسی کی گردن پہ انگوٹھا دے کے تو آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے ٹھیک ہے. آپ تبلیغ کریں ان کو حکم دیں. حال بتا دیں گورنمنٹ لیول پہ حکومتی لیول پہ مسلم گورنمنٹ ہو تو وہ اگر جہاد کو نافذ کرتی ہے تو پھر آپ نے
وہاں پہ اگر کوئی ڈر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے آپ کے سامنے تو پھر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. ایک صحابی تھے, انہوں نے کسی کو قتل کر دیا حالت جنگ میں, اس بندے نے کہا کہ میں ایمان لایا. تو واضح تھا کہ یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانا چاہتا ہے. تو اسے ابھی جو تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کرنا پڑا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر دیا تھا؟ تو اتنا ہی بات ہے, کیا تم نے اس کا, خدا جانے کس کا دل میں کیا ہے. اب اگر وہ پڑھ رہا ہے بھلے وہ اپنی جان بچانے کے لیے, خدا جانے اس کو دل میں کیا ہو. تو فرمایا اتنی دفعہ فرمایا کہ کیا تم نے اپنے دل کو, اس کے دل کو چیر دیا. فرماتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے, بھاگا چلا جائے, اتنی شرمندگی ہو رہی تھی یہ سب کے. تو جبر نہیں ہے ایسی صورتحال میں, چونکہ یہ ظاہر لگتا ہے کہ وہ جبرن کلمہ پڑھ رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے پھر بھی آپ اس کو معاف کرنا ہے اور چھوڑ دینا ہے. ایسی صورتحال ہو جاتی ہے. تو نارمل حالات میں یہ ہے کہ جیسے آج کل یہاں پہ کوئی اندر کو پکڑ کے کہہ دے کہ آپ کلمہ پڑھوانے میں بڑی گردن مار دیتا ہوں, یا جیسے یہ ابھی سیریا میں ملک کو ڈھا رہا تھا زبردستی آپ کسی کو, تو یہ بھی ہے. اگر ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ, مثال صلاح الدین ایوبی کے دور میں دیکھنا کہ جب مسجد اقصی فتح ہو رہی ہے, وہاں پہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, جگ سے ڈرتے ہوئے, ایسی صورتحال معاملہ ہے. لیکن ویسے نہیں میں کسی کو ایک فرد کو پکڑ کے آپ زبردستی کلمہ پڑھانا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اب یہ والی آیت مبارکہ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا میں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی ہے, مددگار ہے, آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف. یعنی مومنوں کا ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, تو وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا, اور جو لوگ کافر ہیں, اولیاؤہم الطاغوت, ان کے جو ولی ہیں, ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں, شیاطین ہیں. یخرجونہم, اب وہ جو شیاطین ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یخرجونہم, وہ ان کو, یہ کافروں کو نکالتے ہیں من النور, روشنی سے, نور سے, الی الظلمات, ظلمات کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے, یعنی ایمان والوں کو. اور جو کافر ہیں ان کے چونکہ دوست اور ولی جو ہیں وہ شیاطین ہیں, تو وہ ان کو نور سے, روشنیوں سے پکڑ کے اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں. یعنی نور ایمان سے کفر کی ظلمات میں, کفر کے اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے وہ کفر کے اندھیروں سے نکال کے کسی کو ایمان کی نور میں لے آتی ہے. اولئک اصحاب النار, اب فرمایا کہ یہی لوگ, یعنی کافر اور ان کے جو شیاطین ہیں, طاغوت ہیں, فرمایا کہ یہی جو سب ہے یہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہ دلیل لائی جاتی ہے ہمیشہ کہ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنوں کا ولی ہوں, دیگر دیکھنے والی ہیں یہ تو فضول کیا ہے. تو یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جو صرف اور صرف ایک ہی تلاوت کرے, ایک ہی آیت کو تلاوت کرے اور اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائے. دیگر آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر, سورہ مریم میں ہے, دیگر سورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, اور مومن بھی ہے, اس کے بعد ایسی بھی آیات ہیں. اور ایسی بھی آیات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے میں اس کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. تو گویا کہ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کا کوئی ولی نہیں ہوتا, جو ہدایت والے ہوتے ہیں ان کے ولی ہوتے ہیں. سو دیگر بیسیکلی یہ سارا تب بنتا ہے جب آپ ساری آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں, ملا کے دیکھتے ہیں, تب آپ کو صورتحال واضح ہوتی ہے. اگر ایک آیت کو پکڑ لیں اور دوسرے کو چھوڑ لیں تو آپ کا مطلب تو حل ہو جائے گا, لیکن قرآن و حدیث کا جو مدعا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا.
anyway, so یہ والی آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے، اور جو شیاطین ہیں وہ کسی کو ادھر سے پکڑ کے ادھر لے جاتے ہیں. تو یہ نارملی بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم لوگ بھی خود بھی سست ہوتے ہیں. بعض دن آتے ہیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اٹھ کے نماز پڑھیں ہر وقت اور سارے کام جو ہے درست کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں بھی آدمی دل کرتا ہے دیگر کاموں کو. اور بعض دن ایسے آتے ہیں نیچرل انسان کی زندگی میں کہ بندہ بس بیٹھا بھی ہے، باہر بیٹھا رہے بس نہیں ہے تو اندر نماز پڑھنے کی سستی ہو جاتی ہے ایسے. تو وہ جن دنوں میں شیطان کا تھوڑا سا غلبہ ہو جاتا ہے زیادہ، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ظلمت کی طرف ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے تو بندہ دل کرتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے اور ہر کام کو برابر کرنے کے لیے تیار ہے. اب طاغوت جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے، اس کے بارے میں پچھلے چند ایک مہینے پہلے آپ نے شاید سوشل میڈیا پر دیکھا ہوا ہے، پاکستان میں کافی ہلچل مچ گئی تھی. ایک لڑکی نے پوچھ لیا تھا اس سے کہ طاغوت غالباً نہیں، اس نے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، وہ ٹی وی پہ کافی آتا ہے، ادیب پتن کیا سمجھتے اس کا نام ہے، اس نے کی تھوڑی کائنڈ آف پبلک اسپیکر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ کائنڈ آف خود سے بنا ہوا اسکالر ہے اسلام کا. بیسیکلی خود سے بنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی مدرسے سے بیسیکلی آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ ڈاکٹر بن جائے اور کتابیں پڑھ کے میڈیکل کی، ٹھیک ہے، تو خود سے نکلے گا تو میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، تو کیا کوئی بندہ اس کو مانے گا؟ کہے گا کہ آپ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہو، کس میڈیکل کالج میں گئے ہو، کہاں سے آپ کی ایجوکیشن ہے؟ کوئی اس کو نہیں مانے گا جب تک کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈگری نہیں، نہ اس کو کوئی جواب دے گا. خود سے کوئی دعویٰ کرتا رہے کہ میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، کہیں ہاں ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر مانتے ہیں، آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، کہاں سے آپ کی ڈگری ہے، کیا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں؟ بندہ کہہ رہے میں بہت بڑا انجینئر ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ جاب کے لیے جائے گا کہیں گے ٹھیک ہے آپ انجینئر ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کی ایجوکیشن کہاں کی ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کہیں پہ کوئی بھی کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جب تک کہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں کرتا، سوائے دین اسلام کے. مذہبی جو ہے کہ ہر بندہ خود سے اٹھ کے نکلے کر دیتا ہے میں تو سب سے بڑا نہیں اسکالر ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو پوچھیں کون سے بول رہا ہوں، وہ نہیں مدرسے میں نہیں گیا، چونکہ مدارس میں تو نظریہ پڑھایا جاتا ہے، لڑائیاں پڑھائی جاتی ہیں، فلاں پڑھایا جاتا ہے، جو دل کرے آپ بلیم کر دیتے ہیں. کوئی بندہ کہہ رہے یونیورسٹی میں اس لیے نہیں گیا کہ یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. وہ کہیں گے جو بھی پڑھایا جاتا ہے لیکن ہمیں ڈگری چاہیے، چونکہ ہمیں سرٹیفائڈ آپ تبھی ہوں گے جب آپ کے پاس کوئی ڈگری ہوگی. تو اسی طرح دین کی تعلیم بھی ایسی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک بندہ 8 سال جب لگاتا ہے سارا اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے یہی چیز آپ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، میرا آپ کے یہاں کی بات ہے. تو اس کا جب بیک گراؤنڈ پڑھا جاتا ہے، اس کے ساتھ احادیث کو ملایا جاتا ہے، قرآن پاک کو ملایا جاتا ہے، تب جا کے چیزیں واضح ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے وہ کیا بنتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اسی قرآن پاک سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک بندے نے مجھے کہا کہنے لگے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو متصل بات فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ جو ہوتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، اور فاسق جو ہوتا ہے وہ نارملی مومن ہوتا ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو بے عمل ہو اور دین اسلام سے نسبت تھوڑا سا ہٹا ہوا، اس کو فاسق. وہ کافر اس کے لیے تو کافر نہیں لفظ آتا ہے قرآن پاک میں. تو فاسق ہم نارملی کہتے ہیں فلاں بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو یہ بندہ فاسق ہے، وہ جھوٹا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کو نارملی فاسق کہا جاتا ہے. سو جو آلریڈی مومن ہے وہ گناہ ہے. اسی طرح گناہ ہوتا ہے نا کہ ایک کو پکڑ لیا کسی کو چھوڑ دیا، آدھی کو پکڑ لیا. آپ نے دیکھا نا یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. کوئی بندہ بھی اتنا حصہ کو پکڑ کے کہہ لیا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، برائی ہوا، فاسق ہو گیا، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ قرآن پاک کی آدھی آیت کو پکڑ کے باقی آدمی کا بنتے رہا، اس کے اعلیٰ حصہ میں بتانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب
اتنا بھی پڑھ لیں تب بھی گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے پی رکھی ہے تو نماز کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پی تو نہیں لیکن نماز کے نہیں پڑھا. چونکہ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، اس کے بعد جو آیت ہے اس کو منسوخ کیا ہوا ہے. یہ آیت ایسے آیت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. پہلے اسلام کے شروع میں یہ تھا کہ آپ پیتے ہیں، پھر الفور اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کو ہر چیز سے منع کر دیا جائے. کیونکہ ابھی شروعات ہے، ایک ہی دفعہ ساری کی ساری پابندیاں لاگو کر دی جائیں گی تو یہ لوگ اسلام دیکھ سکتے ہیں. تو اسلام کی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آہستہ آہستہ اس کو قریب لایا جائے. ٹھیک ہے، آپ شراب پیتے ہیں تو پیتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسی حالت میں نماز کے پینا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جب لوگ اسلام میں داخل آ گئے، تھوڑے سے پختہ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ شراب جو ہے اور یہ جوا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، ان کے قریب رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہے، یہ ناپاک ہے. تو اب جب وہ تھوڑے لوگ اسلام میں آ چکے تھے اور تھوڑے پختہ ہو چکے تھے تو فرمایا کہ اب یہ چیزیں ساری حرام ہو گئی. اسلام یہ کام یہ تھی تو کوئی بتا دیا ہے اس پہ کام نہیں. تو یہ اس طرح سے بتا بنا ہوتا ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو ملا کر جب اس کو نہ پڑھا ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ نہ پڑھا ہوا، اس کا شان نزول نہ پڑھا ہوا، اس کے ساتھ احادیث کو ملا کر نہ پڑھا ہوا ہو، اور صرف احادیث تک نہیں، اس کے ساتھ فقہ نہ ملی ہوئی ہو، اس کے ساتھ بلاغت، منطق، فلسفہ، یہ اتنے علوم ہیں، یہ سارے جب مل کے آتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا معنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ ساروں کو نہ ملائیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے معنی میں بندہ کئی جگہ پہ اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، کئی جگہ پہ گستاخی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ یہ لوگ مکر کرتے ہیں. مکر ہم سب کو پتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے، فلاں شخص ہمارا ماکر ہے، مکر کرنے والا ہے، اس کی طبیعت مکر ہے. مکر و فریب کہتے ہیں، بری ایک عادت ہے. کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مکر کرتے ہیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف. جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی شان کو سمجھتے ہوئے کرے گا ترجمہ، تو کیا کرے گا کہ یہ کفار جو ہیں، نان بلیور جو ہیں، یہ مکر کرتے ہیں، اپنی طرف سے دھوکہ دہی کرتے ہیں، مکر فریب کرتے ہیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے. اللہ کے شاید شان میں لفظ اچھا بن جائے اور مانا وہی ہے مکر کرنا کیا، فریب کرنا. آپ کسی کی پیٹھ پیچھے کا ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایسے منصوبے بناتے ہیں کسی دوسرے کو دھوکے میں ڈال سکیں یا اس کو نقصان کرتے ہیں. تو اللہ کی شاید شان یہ لفظ نہیں ہے، چونکہ ہم عربی تو استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان میں جب لے کے آ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس ذات بابرکات کا احترام محفوظ رکھنا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا، ہمارے استاد جب ہم پڑھا رہے تو کہتے تھے کہ ہر بندے نارملی بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکر کہا تو یہ ایسے ہی ہے. اردو میں کوئی بندہ آپ کو کہہ دے جی کہ آپ کے ابو جی آ رہے ہیں، تو کوئی بندہ کہہ دے جی آپ کی ماں کا خصم آ رہا ہے، تو مانا نہیں ہوتا. دوسرا لفظ جو ہے وہ معاذ اللہ گالی لگتا ہے، یہ کیا کہہ دیا، مانا تو اس کا بھی یہی مانا ہے کہ امی کا بندہ ہوا ہے، آپ کا والد ہی ہو گیا. لیکن ایک لفظ گالی لگ رہا ہے اور دوسرا لفظ جو ہے بڑا احترام کا لفظ ہے. تو الفاظ جو ہیں وہ میننگ پہ اثر ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی شاید شان جو الفاظ ہیں ان کو جب اختیار کیا جائے تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب سارا بیک گراؤنڈ آتا ہو، اس کی ویکیبلری آپ کے پاس ہو، تب جا کے آپ کرتے ہیں. تو پھر آتا ہے ورنہ تو تعبود جو ہے اس کا لفظ، تو ایک لڑکی نے اس سے کوئی سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ کو تعبود کا معنی پتہ ہے؟ نہیں پتا. تو آپ کو تعبود کا معنی نہیں پتا تو آپ کو کیا حق بات ہے آپ اسے سوال کریں؟ اللہ کے بندے ایک بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے، اس کو بتا دیں. پورے پاکستان کو یہ تو نہیں پتا کہ تعبود کا معنی کیا ہے، کتنوں کو پتا ہے؟ سوائے جو دینی علوم کے ماہر ہیں، علماء کرام ہیں، یہ طلباء ہیں دینی مدارس کے، ان کو پتا ہوگا. یا پھر کوئی مساجد کے ساتھ دن کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کس کو پتا ہے؟ تو آپ کو حقیق پوائنٹ آپ اسے سوال کو پڑھے نہیں ہے، کس کو پتا ہے؟
تو یہ اتنا زیادہ چونکہ مشہور ہو گیا تھا جس وجہ سے میرے ذہن میں ہے. تو یہ تبھی آپ ایسے سوال کراس کوشچن کرتے ہیں کسی بندے کو پوچھنے والے کو کہ جب آپ نے خود سے پڑھ کے اور خود سے ڈاکٹر بن گیا پھر آپ مریض کو گلے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے پرسنل ہے, کیونکہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا. کوئی بندہ سوال کرے گا نا جب خود ساختہ آپ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, خود ساختہ طبیب ہونا, تو ہر ذہن میں خواہش ہی کرتی ہے کہ یہ سامنے بیٹھا یہ ڈاکٹر نہ ہو. اب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں جو حفاظ ہے تو پیچھے کوئی داڑھی والا بندہ ہے نا بھلے وہ بیچارہ دیہاتی ہو, تو آگے حافظ کی منظر اچھی نہ تو پیچھے وہ آگے جا کے اس کو آدھی بھول جاتی ہے. ایک نیچرل چیز ہے, اگر اس کی منظر اچھی تیار نہ ہونا تو پیچھے بندہ ہے بغیر کو ڈال جائے گا. اچھا ایک نیچرل ہے. تو جیسے ہی کوئی سوال کرے گا نا تو جو جس کا مسئلہ ہوگا نا گڑبڑ ہوگی تو وہ ڈر جائے گا کہ اچھا یہ خود سے, تو پھر وہ کاؤنٹر اٹیک کرے, اس کو لگے گا یہ پسند میرے ساتھ اس کو, تو جو عالم نہیں ہوگا اس کو جواب دے گا. تو یہ تفسیر میں جو لکھا ہوگا آپ کے سامنے طاغوت کا لفظ جو ہے طغیان اس سے نکلا ہے, اور فرماتے ہیں کہ طغیان کا معنی ہے کسی بھی چیز کی حد سے تجاوز کر جانا, حد کو کراس کرنا. ٹھیک ہے, یہ لفظ اصل میں ملکوت کی طرح مصدر ہے اور اس میں تا زائدہ ہے. طاغوت سے مراد بت بھی ہے, طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے, اور بعض علماء محققین نے فرمایا کہ طاغوت سے مراد 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی ابلیس ہے, اللہ کی اس پہ نام, اور دوسری وہ شخص جو اپنی عبادت کیے جانے پہ راضی ہو, ایسا بندہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہو, جیسے نمرود تھا, فرعون تھے, ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو خدا کرتے. اور معاذ اللہ آج کے دور میں بعض جھلی ٹائپ کے پیر اپنے آپ کو سجدہ کروا دیتے ہیں. اس یہاں پہ 2 چیزیں واضح رہنی چاہیے کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو محبت میں ان کے قدم چنتے ہیں, یہ قرآن و حدیث میں حرام ہے. ٹھیک ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اسی صحابہ نے کی ہے, اور اسی طرح فرمایا کہ آپ کی والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو ماں کے کو قدم چوم لے تو سجدہ نہیں ہے. اب ماں کھڑی ہے اور بندہ جا کے اس کے سامنے ہے کہ اس کا قدم چومنا چاہے بظاہر تو سجدہ کرے گی لیکن سجدہ نہیں ہے, یہ الگ چیز ہے. ایسے معذرت جاہل اور بیوقوف ٹائپ کے لوگ بھی دنیا میں ہیں, گندے جوڑوں میں لوگ کے وہ نہا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ نہا شفا ہو جائے گی. اس ٹائپ کے لوگ ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتے. تو ایسا کوئی بھی ہو تو اس کو بھی طاغوت, ابلیس جو ہے وہ بھی طاغوت, اور اس ٹائپ کوئی بھی بندہ جو اپنے آپ کی عبادت کیے جانے پہ راضی ہوتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کو دعوت دے کے آ کے میری عبادت کرو. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس کی کرنے شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو انکریج کرے, اس طرف مائل کرے کہ آ کے میری عبادت کرو, وہ بھی طاغوت ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ جو وحی الہی کے بغیر علم غیب کا مدعی ہو, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحی اس کی طرف نہیں آئی لیکن اس نے کہا کہ اللہ میری طرف اپنا فرشتہ بھیج دیتا ہے, اور اس کے فرشتے کا نام یہ دلوں کے لیے سے سن رکھا ہوگا. تو اسی لیے اور اللہ کا فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں آپ کی گاڑی کی ایک لائٹ بھی خراب ہو رہا تو پولیس آپ کو روک لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک آنکھ سے نابینا کو نبی بنا کے, کیونکہ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں کی شان رہی ہے کہ اس زمانے میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب سے برتر اور اعلیٰ کیا جاتا ہے. کبھی بھی کوئی نبی عہدار نہیں ہوا, بعض اللہ کو لنگڑا نبی نہیں ہوا, کسی کا ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس کا ہاتھ نہ ہو, بازو نہ ہو, کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کی آنکھ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے ایسے کو نبی بنا کے بھیجے جو عہدار, کیونکہ جو خود عہدار ہوگا وہ ہمیشہ لوگوں کو تبلیغ کرے گا تو انسان بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا, ایسی آج کی ظاہری دنیا میں ہم دیکھیں جہاں پہ ایک لائٹ کے بنا ایک گاڑی نہیں پولیس چلنے دیتی, وہاں پہ اللہ اپنے نبی کو کیسے چلے. تو جو ایسے نبی بنتے ہیں وہ اسی طرح کے علماء کی طرح ہوتے ہیں جو اور پھر ان کا حشر بھی ہوتا ہے, وہ سب کے سامنے ہے.
تو یہ طاغوت جو ہے اس کا معنی سب سے جو مین اور بہتر ہے بیسیکلی شیطان وہی طاغوت کہا جاتا ہے. تو یہ بھی شیطانی صفات بھی ہے نا کہ اپنی عبادت کرنے پہ راضی ہو یا اپنی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو بلائے یا اس طرح کے معاملات کرے تو گویا کہ وہی شیطان کے بنا ہے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ نمرود کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. پہلے آیت مبارکہ پڑھ لیتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. اب وہی آیت جو الم تر پہلے ہم نے پچھلے 2-3 تصویر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا الذی حاج ابراہیم فی ربہ اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا رب کے بارے میں. اب حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان میں تقریباً 4000 سے زیادہ کا فاصلہ ہے. 4000 سال سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں کم و بیش 4000 سال. تو اب جو شخصیت 4000 سال بعد ظاہری دنیا میں تشریف لا رہی ہے وہ کیسے دیکھے؟ یہ وہی چاند والا مسئلہ کیسے آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے رب کے معاملے میں جھگڑ رہا تھا؟ جو معاملہ 4000 سال پہلے ہوا ہے اس کو بندہ اس ظاہری آنکھ سے دنیاوی لحاظ سے کیسے دیکھے؟ تو یہاں سے پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا وہ علم غیب ہو سکتا ہے، وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، یہ جیسے بھی ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس علم کے ذریعے اس واقعہ کو نہیں دیکھا، اس شخص کو نہیں دیکھا، یا اللہ کی وحی کے ذریعے اس شخص کو نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ رہا تھا؟ تو یہاں سے پھر سے وہی بات آتی ہے کہ تارا اور رعا جو ہے اس کا دیکھنا جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ظاہری بات نہیں ہے، اس کے علم کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے اسکاٹش ناظرین جو ہے وہ دوسرے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے چاند کا اعلان کرتی ہے. تو اس دفعہ کا جو اعلان ہے اسی ضمن میں عرض کر دوں کہ انشاءاللہ عزیز یکم رمضان المبارک جو ہے 1 مارچ کو ہوگی اور عید الفطر جو ہے انشاءاللہ 30 مارچ کو ہوگی انشاءاللہ اسکاٹش فورم کے اسی فارمولے کے تحت. تو اپنے آپ کو ابھی سے پریپیئر کرنا شروع کریں چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی رجب شروع ہوتا تو دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اس ماہ مبارک میں اگلے ماہ مبارک میں یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور رمضان گویا کہ یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری شروع کر دیتے، دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ نے خیریت سے رمضان تک پہنچا. تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. تو یہ اس دن میں نے کہا کہ دیکھنا جو ہے وہ دیگر ذرائع سے بھی ہو سکتا ہے. سو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا. اور وہ شخص کون تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کر رکھی تھی، ملک عطا کر رکھا تھا. اور وہ کون تھا؟ وہ نمرود تھا. علماء کرام نے فرمایا کہ یہ دنیا میں پہلا شخص تھا جو بادشاہ تھا. اب دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام ظاہر پہلے شخص تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی اولاد آگے پھیلی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سنا اور پڑھا ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی بادشاہ ایسا ہم نے کبھی پڑھا اور سنا؟ یہ پڑھا کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، انہوں نے ان کا مذاق بنایا. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو پھر انہوں نے مذاق اڑایا. تو دیگر لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ پہلا شخص تھا جو بادشاہ بنا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مینشن کیا. فرمایا کہ اس کے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت دیتا ہے، یعنی لوگوں کو زندہ بھی وہی کرتا ہے اور ان کو موت بھی وہی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے.
قال انا احیی و امیت، تو آگے سے کہنے لگا کہ میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، اب ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ یہ کوئی جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں موٹی عقل کروانے کا پاگل ہی ہے، تو آپ نے جب جانا کہ یہ پاگل ہی ہے، تو انہوں نے ایک دوسری دلیل پڑھی، میں کہ دنیا کے لحاظ سے دیکھتا ہے ان کا، فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے گا، فبہت الذی کفر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، یعنی سپیچ لیس، اس کی زبان گم ہو گئی، جواب ہی نہیں دے سکا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ پہلا بادشاہ تھا دنیا میں لاجواب ہوا، چونکہ پہلے بادشاہ تھا تو پہلی شخصیت بن گیا جو لاجواب ہو گیا، تو اب اس کی فضیل واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت ان کے دلوں پہ بہت لگ چکے ہیں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا نا، یہ چونکہ آگے واقعات 16 سپارے میں 17 سپارے میں کچھ واقعات آئیں گے، کچھ دیگر جگہوں پہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، ویسے کہ جو سورۃ الانبیاء میں 17 سپارے میں جا کے، تو وہاں پہ جا کے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی عید کے لیے جاتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، تو آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے، تو وہ لوگ چلے گئے، اپنی تیاریاں کی، کھانے شانے بنائے، جو بھی ان کا ہوتا تھا معاملہ، تو ان کا جو معبد ہوتا تھا، ہمارا معبد جو ہے وہ مسجد ہے، جائے عبادت اس کو کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ جا کے عبادت کی جائے، تو وہاں پہ وہ چلے گئے، بت خانہ تھا، تو وہاں پہ گئے، اپنے بتوں کے سامنے کھانے پیش کیے، اور اس کے بعد اپنے باہر جاتے، جو رسم و رواج ہوتا تھا، اپنے بتوں کے سامنے کھانے رکھ دیتے تھے اور خود جا کے اپنا عید منانا شروع کر دیتے تھے، ان کا جو بھی فیسٹیول ہوتا تھا، کھیل کود میں مصروف ہو جاتے تھے، گپ شپ کرتے ہوں گے، فیملیز ملتی ہوں گی، جیسے بھی معاملہ تھا، تو اس میں مشغول ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے آئے اور آگے سارے بتوں کو توڑ دیا، کلہاڑا تھا، بڑے بت نے گردن پہ رکھ کے آئے۔ یہ سارے کا سارا واقعہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی نے علماء نے کیا، یہ سارا کا سارا سورہ انبیاء میں مذکور ہے، وہاں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ تو اس کے کندھے پہ کلہاڑا چھوڑ کے تو واپس آ گئے، تو جب انہوں نے اپنا وہ سارا فنکشن جو بھی تھا وہ باہر ہوگا، کھیل کود ختم ہوئی، شام کو واپس اندر آئے تاکہ اپنا کھانا اٹھائے گھر کو واپس جائے، تو انہوں نے دیکھا وہ مار ہے، شہید الٹ پلٹ ہی پڑی ہے، سارے کے سارے بت جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں، وہ پڑے ہیں، اور ایک بت جو ہے وہ باقی ہے، اس کی گردن پہ کلہاڑا ہے۔ تو اب ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ نوجوان ہے اس کا کام لگتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، قالوا سمعنا فتى يقال له ابراہیم، تو وہ نوجوان جو لڑکا ہے نا اس کا نام ابراہیم، اسی کا کام لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، جب لے کے آئے تو اس نے کہا کہ تمہارا کام ہے، ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا کہ آپ نے یہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے اس بڑے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہیں، اس کی گردن پہ کلہاڑا پڑا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ سارے ثبوت تو اسی کی طرف جاتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں جو ہتھیار ہے وہ تو اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، تو اسی سے پوچھیں، اور اگر اس سے نہیں تو جو الٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لیں، ان سے پوچھیں کہ کس نے مارا ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کی ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سب جو ہے جو گئے لاجواب ہو گئے، تو کہنے لگے کہ ابراہیم آپ تو جانتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے، اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں سکتے، کیا ان کی طبیعت تھی، سب کو توڑ کے اس وقت بھی ان کو لاجواب کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردنیں بھگے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تمہارے اوپر، ایسوں کی پرستش کرتے ہو، ایسوں کو معبود بناتے ہو جو ہو نہیں سکتے۔ یہ کیا معبود ہے؟ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور حفاظت نہیں کر سکے، چلے آپ سمجھ لیں کہ کمزور تھے، وہ بڑا تھا، اس نے تو کم از کم بتا ہی دے کہ تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، اتنا تو کر لیں۔ اف ہے تمہارے اوپر، جس کو کہتے ہیں ذرا شرم آتی ہے، ایسے ایسوں کی بات نہیں کرتے جو بول ہی سکتے۔ تو اب جب بندہ لاجواب ہوتا ہے تو پھر وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، اور اگر طاقت ہو تو ظلم پہ اتر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ کی حکومت تھی، اسی کے لوگ تھے تو ظالم تھے، تو ان کو پکڑا تو کہنے لگے کہ اب ایسا کرو کہ آپ اپنے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں صاف کہا ہے، اس میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، انبیاء بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں سورہ بنی اسرائیل تو 15 میں، ہاں سورہ انبیاء میں، تو سورہ انبیاء میں سارا واقعہ ہے، تو وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جب لاجواب ہو گیا نا، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، تگڑے ہو، بڑا ظلم ہو گیا۔ تو کیسے کریں گے مدد؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس شخص کو آگ میں ڈال دو، آگ جلاؤ، اس میں ڈال دو۔ تو اس کے بعد پھر آگ جلائی گئی تھی، جو فیمس واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، وسلام اور سلامتی کا، اور ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جائے کہ جم جائے، اس کو فریز ہو۔ ہم نے کہا کہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی والی نہ فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جم جاتے، وسلام علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جائے سلامتی والی۔ تو تفاسیر میں یہ کہ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے رہے اس آگ کے اندر، اور آگ اتنی گرم تھی کہ اس کے اوپر اڑنے والے پرندے گھن کے اس کے اندر آ کرتے تھے، اور تپش اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ فیصلہ ہوا، کیونکہ کتنا عرصہ لگا لوگوں کو آگ جلانے میں، لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، بڑی ایک وہ کہہ رہے بنایا انہوں نے، ایک ٹال لگا دیا اس کے اوپر آگ جلائی۔ تو جب آگ جلا دی تو پھر اس کے اندر پھینکنے کے لیے کون جائے گا، پکڑ کے اس کو آگے ڈالے، اس کی تپش اتنی زیادہ تھی قریب کو نہیں جا سکتا۔ تو یہ شیطان طاغوت میں ہے، یہ کہہ رہا ہے شیطانی لباس میں، انسانی لباس میں، انسان کی شکل میں۔ تو آگے کہنے لگا کہ آپ لوگ اس کو ڈال نہیں سکتے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ ایک منجنیق بنائیں، اس میں ان کو ڈالیں اور دور سے پھینک دیں۔ تو شیطان کا ہمیشہ یہی کام ہوتا ہے کہ الٹے سیدھے مشورے دینے کے لیے حاضر رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کرنا تھا نا، تو ان کو آگے کہنے لگا کہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پھر بھی انسانی شکل میں آیا تھا، تو آگے مشورہ دیتا ہے، تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں، اور قافلہ آئے گا تو اس کو لے جائے گا، ناسے بن گیا۔ اور بعض انسانوں کو بھی طبیعت ہوتی ہے، جب آپ ان سے مشورہ طلب کریں الٹا سیدھا مشورہ دیں، بعد میں بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا اس کو بیوقوف بنا دیا۔ تو گویا کہ یہ ایک شیطانی فطرت ہے، اللہ ہم سے محفوظ ہے۔ جب بھی کوئی مشورہ لے تو یہ امانت ہوتی ہے، ایک اچھا مشورہ دینا ہے کہ یہ دوسرے مسلمان کے لیے حق ہے کہ اگر مشورہ ملتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا اب یہ ہوا کہ آگ سے جب نکل آئے نا صحیح سلامت، تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے پکڑ کے نمرود کے پاس حاضر کیا گیا۔ تو نمرود نے کہا کہ کیا ہوگا، آپ نے جلایا کہ فرمایا میرے رب نے مجھے بچایا ہے، اللہ رہا تو میں ہوں، تمہیں کس نے بچایا؟ فرمایا کہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہاں سے آگے یہ واقعہ اس کے ساتھ رہ چکا ہے ایک روایت کے مطابق۔ میں میرا رب تو وہ ہے لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو میں کیسے؟ تو اس نے 2 قیدی، ایک روایت کے مطابق 2 قیدی بلا لیے، اور ان میں سے ایک جس کو رہا ہونا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جس کو پھانسی لگی تھی اس کو زیادہ دیا۔ یہ دیکھیں یہ تو زندہ رہنا تھا تو مار دیا، اس نے مرنا تھا اس کو زندگی دے دی، تو یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، تو ہم تو میں ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ لوگوں کو اس نے قید میں یہ صلاح دے کے رکھی تھی کہ بھوکا رکھنا، تو ان کو باہر لے آیا 4 بندوں کو، اور 2 کو اس نے بھوکا رکھا
یہاں تک کہ وہ مر گئے اور 2 کو اس نے کھانا دینا شروع کر دیا. اچھے بھلے ہو گئے, چھوڑ دیا. میں نے لگا یہ مارا زمین دے دی اور ایک اور دے دی, یہ پہلے لکھتے رہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا نہ لیے تو اس کی عقل جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں ہے, یہ سنا رہی ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تو رب ہے نا, میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو رب ہے جو مغرب سے نکالتا ہے. اب وہی دنیا نہیں کر رہا ہے. اب وہ سپیچلیس ہو گیا. تو پہلے جو تھے وہ لوگ تھے جو عید کے لیے گئے تھے, عید انہوں نے منائی اور بتوں کو اوندے منہ دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے. ثم نكسوا على رؤوسهم. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ تھے, عوام بھی تھی اور ان کے جو آپ کہہ لیں کہ لوکل نمائندے تھے ظاہر بات ہے. اب کی بات جو ان کا بادشاہ تھا وہ نہ, وہ بھی لاجواب ہو گیا. تفسیر میں یہاں تک آتا ہے کہ صورتحال یہ تھی. اب امیجن کریں کہ پہلے کا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیتا ہے کہ مشرق سے سورج تو میں نکالتا ہوں, اگر تو کسی اور کو مانتا ہے تو اس کو نکلتا ہے کہ وہ مغرب سے نکالتا ہے. تو سب تفسیر میں آتا ہے کہ 70,000 حدیث میں ہے کہ 70,000 فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رکھی جو سورج کو نکالتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 کو حکم دے دیا تھا کہ اگر یہ کہے کہ تمہارا رب جو ہے اگر وہ مغرب سے نکالے تو ان کو حکم دے دیا تھا کہ اگر ایسی صورت حال ہے تو مغرب سے نکالے تو سورج کو مغرب سے نکال دیتے ہیں اپنے نبی کی شان دکھانے کے لیے. اللہ کے انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دیتا ہے. لیکن اس کی عقل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا تھا کہ یہ ان کی عقل کا مالک ہے, تو میں مغرب سے نکالا لاجواب ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تری الی النبی, کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا, آرگیو کر رہا تھا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی, یا پھر اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا اس کو مر علی قریہ, جس کا گزر ہوا ایک بستی پر, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ بستی جو ہے وہ اپنے سب کے بل الٹی پڑی تھی, بستی پوری کی پوری تباہ و برباد ہوئی پڑی. قال, اور وہ شخص جو تھے انہوں نے کہا, یعنی وہ شخص محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا جو الٹی پڑی تھی. اب ذکر آ گیا اس شخص کا جو اس بستی سے گزرا تھا. اس شخص نے کیا کہا, قال انا یحیی هذه النار بعد موتها, تعجب سے کہا کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے واپس زندہ کرائے گا. یہ نہیں کہ ان کا یقین نہیں تھا, بلکہ تعجب ہوا کہ ایسی بستی جو تباہ و برباد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ فرمائے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اب کیا ہوا, اس کو بیک گراؤنڈ کو بھی اگر ساتھ ملا لیں تو یہ ہے کہ علماء کرام کی اکثریت نے یہ فرمایا ہے, صحابہ کرام نے بھی, تابعین نے بھی, کہ یہ شخصیت جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام تھے, بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے جن کا ذکر گزر ہوا ہے ایک بستی پر جو عذاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا. تو جب وہاں سے گزرے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی تھے, ایمان تو ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس اٹھا دے گا, لیکن تعجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائے گا واپس. تو پھر کیا ہوا, کیونکہ کہیں سے آ رہے تھے, اپنے گدھے پہ سوار تھے, ساتھ میں کھانا بھی تھا, آگے کہیں جا رہے تھے تو تھکاوٹ بھی تھی, وہیں پہ کہیں پہ روک کے بیٹھ گئے کسی درخت کے ساتھ ایک لگا کے, اور تعجب کر رہے کہ کیسے یہ زندہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, ایک لگائی تھی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا, یعنی ان کو نیند تاری ہوئی. یہ حقیقی موت تاری کتنی دیر کے لیے, 100 عام, 100 سال. ثم بعث, اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اٹھا لیا. والبعث بعد الموت,
جب ایمان مفصل اور مجمل پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں تو بعض کیا ہوتا ہے موت کے بعد سے دعوت دیتا ہے. فرمایا ثم بعث، پھر ان کو واپس اٹھا لیا، دوبارہ سے زندہ کر دیا. قال کم لبثت، اب اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذریعے پوچھا سے یا پھر غیب سے ندا دے کر پوچھا. قال کم لبثت، آپ کتنی دیر تک سوئے رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، شاید ایک دن سویا رہا ہو یا پھر دن کا کچھ حصہ. تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ جب وہ سوئے تھے تو غالباً دوپہر کا ٹائم تھا، اور جب وہ اٹھے ہیں تو سورج غروب ہونے کے قریب ہے. ان کو لگا کہ شاید دوپہر میں سویا تھا تو دن کا کچھ حصہ میں سویا ہو. تو قال بل لبثت مئة عام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئة عام، بلکہ آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اب ان کا وہ مان یہ تھا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، آپ اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھیے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی خرابی ہوئی ہے نہ اس میں بدبو پیدا ہوئی، باسی بھی نہیں ہوا. جب انہوں نے دیکھا تو بالکل ٹھیک تھا. تو یہ چیز دلالت کر رہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے میں مطلب دن یا اس کا کچھ حصہ سنا ہوتی ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک دن میں کہ یہ چیزیں باسی تو نہیں ہوگی، نہ اس میں بدبو پڑے گی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھیے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے. گدھے کی طرف دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، گدھا مرا گرا، جسم ختم ہو گیا، گوشت ہر چیز ختم ہوئی، صرف ہڈیاں باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب ہم یہ تمہیں دکھائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، میں کہ ہڈیوں پر دیکھتے رہے کیسے ہم ان کو واپس گوشت اور پوست جو ہے اس کا وہ واپس لوٹائیں گے اور کیسے ہم اس کو زندگی دیں گے. وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، وہ ہڈیاں اس میں ملتی گئی، ان کے اوپر گوشت واپس آنا شروع ہوا، ان کے اوپر کھال واپس آئی، خون آ گیا، اور جو گدھا تھا ان کا بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھا واپس اپنی زندگی میں آ گئے. تو دو چیزیں تھیں، کھانا اور پانی بالکل اسی طرح تازے کا تازہ جیسے انہوں نے ابھی چھوڑا. جو ان کا جانور تھا وہ ایسے مر کے گھر کے ختم ہو گیا، 100 سال سے گزر گیا. چونکہ 100 سال گزر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح زندہ کیا کہ جیسے ہم نے آپ کے گھرے کو زندہ کیا. اور پھر کیا ہوا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ جب تقریباً 70 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے یا سوئے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ موت کا لفظ ذکر کیا ہو تو ان کے فوت ہوئے 70 سال گزر چکے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک نئی بستی کو آباد کیا. لوگ آئے، انہوں نے وہاں پہ واپس آبادی کی. تو 100 سال کے بعد جب اٹھے تو سامنے ایک ہنستا بستا شہر واپس آباد تھا، ایک بستی آباد تھی. تو تب اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے تمہارے گدھے کو ہم نے زندہ کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اسی طرح اس بستی کو ہم نے واپس آباد کر دیا. اس طرح ہم واپس زندگی دیتے ہیں. فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے تاکہ وہ ایمان لیں. فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب ہڈیوں کی طرف دیکھتے جاؤ، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان کو کیسے گوشت اس کے اوپر پہناتے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ان پر ہر چیز واضح ہو گئی، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، انہوں نے کہا بے شک میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں کہ میں جانتا بھی ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک ہے. اور پہلا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب اس کے بعد پھر سے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ. اب چونکہ یہ والا واقعہ جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے والبعث بعد الموت پر، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندگی عطا فرمائے گا. انہوں نے تعجباً پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں کہ موت جو ہے یعنی زندگی مرنے کے بعد
جس کو کہتے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں. کفار بھی جو ہے آج کے کفار لوگ ہیں تو مر گیا تو ختم ہو گیا کے ساتھ. یہ تو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس اٹھیں گے, اس کے بعد حساب کتاب ہوگا, پھر جزا و سزا ہوگی. کیونکہ اگر ایک بندہ مر گیا, ختم ہو گیا, زندگی ختم ہو گئی, تو پھر یہ خلاف قدرت ہے, نیچر کے خلاف ہے. ایک بندے نے دنیا میں ظلم و ستم کیے, ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا, تو جو قاتل ہے وہ بھی مرنے کے بعد ختم ہو گیا, مقتول بھی ختم ہو گیا, تو وہ تو مظلوم تھا, اس کو انصاف کرنا ہے. تو یہ ظالم ہے جس نے ظلم کیا ہے, اس کو انصاف کرنا ہے. اس نے جو زیادتیاں کی ہیں, تو اگر اس کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی تو نیچر کے خلاف ہے, قدرت کے خلاف ہے. تو اسی طرح کے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں کے لیے یہ چیز واضح کی ہے کہ مر کے زندگی ختم نہیں ہونے والی, بلکہ بعد میں حضرت عزیز علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو یہ دکھایا. اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ, اس کو ہم جلدی سے پڑھ کے ختم کریں گے کہ حضرت ابراہیم وہی بات پھر سے واپس آ گئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے ذریعے ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے, یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا, ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ, اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ایک ریکویسٹ کی. اب یہاں پہ اگر دیکھیں نا, قال جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہا, ٹھیک ہے. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ترجمہ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ساری چیزیں جو ہے وہ محفوظ رہتی ہیں. اب جیسے ہی ترجمہ شروع کرتے ہو کیا کہتے ہیں, قال, کہیں بھی کریں, اور جب اس نے کہا, اور جیسے ہی اگلا لفظ آیا ابراہیم, تو ابراہیم علیہ السلام نے, ہم کہیں گے فرمایا, ایسا چیز کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد والا لفظ آیا ربی, رب سے ہمیت کر کے ابراہیم علیہ السلام نے رب سے فرمایا, فوراً مانا آئے گا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا. یہ معنی جو ہے مراتب کے لحاظ سے, ان کی شان کے لحاظ سے فوراً بدلتے ہیں اور یعنی قائم رہتے ہیں. لیکن نارملی ہم دیکھیں گے, پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ لگے گا قال, کہا ربی, رب سے, تو ساری چیزیں ہمیں گڑبڑ رہتی ہیں. آداب جو ہے ہم سے کھاتے میں رہتے ہیں جب تک آپ کو یہ ساری چیزیں آگا پیچھے اس کے جو ہے وہ سامنے نہ ہو. تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ان شخصیات کے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا اللہ رب العزت کے بارے میں آتا ہے, تو ادب جو ہے ہم سے قابل ہے. جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا, ٹھیک ہے, مانا تو ٹھیک ہے لفظی ہے, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, دیکھیں نا دونوں معنوں میں کون سا معنی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بھی شان نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کے شان نشان ہے. کیا کہا, ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ, اے میرے اللہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرواتا ہے. قال اولم تؤمن, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں. قال بلا, انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے یقین ہے. عرض کیا کہ اے اللہ بالکل مجھے یقین ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں. دیکھو صحیح یہ پروسیس کیسے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹیبل جو ہے کسی کارخانے میں بن کے آتا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ کارپیٹ کسی کارخانے میں بن کے آتا ہے, فیکٹری میں بن کے آتا ہے. تو بعض بار یوٹیوب میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کارپیٹ کیسے بنتا ہے, یہ ٹیبل کیسے بنتا ہے, یہ مائک کیسے, جسٹ سی کیسے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جسٹ اپنے دل کے اندر جسٹ وانٹ ٹو سی کہ کیسے ہوتا ہے. قال, اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا, فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ, اچھا اگر ایمان ہے جسٹ ٹو سی, تو اب یہ کیسے کرے گا, 4 پرندوں کو پکڑنا ہے. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, ٹھیک ہے, پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں. مانوس کیسے کرتے ہیں, جیسے ایک طوطا لوگوں نے گھر میں رکھا تھا, ان کے ساتھ بول چال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جان لیتا ہے آپ کی بات, پہچان لیتا ہے, آپ کے ساتھ طوطا باتیں بٹھا لیتا ہے. کوئی بھی جانور ہے, جیسے لوگ بلی کو رکھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوتی ہے, جو کتے رکھتے ہیں یہاں پہ کلچر میں تو ان کے ساتھ مانوس. فرمایا کہ 4 پرندے پکڑیں, ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, اور پھر ان کو ذبح کر دیں, ٹھیک ہے, ان کو کاٹ دیں, ذبح کر دیں, اور پھر ثم جعل على كل جبل منهن, یہاں پہ
اگر لفظی ترجمہ کرے تو اس میں نہیں آتا، لیکن تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ 4 پرندے پکڑ لیں، ان کو ذبح کر لیں، پھر ان کا گوشت جو ہے نا کٹ کر بریک، اب جس کو ہم کہتے ہیں قیمہ بنا لیں، پھر ان 4 کے قیمے کو مکس کر دیں، مکس کر کے اب پھر سے اس کے 4 حصے اور پھر ان کو الگ الگ پہاڑوں میں رکھ دیں. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا جو حصہ ہے مختلف پہاڑوں میں جا کر رکھتے ہیں. ثم ادعوهن، اس کے بعد پھر آپ ان کو پکاریں، وہ 4 جو پرندے تھے نا ان کا نام لے کر ان کو پکاریں. یأتینک سعیا، میں تو دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئے، یعنی دوڑتے ہوئے فی الفور آپ کے پاس آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت قیمہ کیا، ان کو مکس کیا اور جا کے حصے بنا کے پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر جا کے ان کو پکارا تو فی الفور، تفسیر میں ہے کہ فی الفور ان کے جتنے حصے تھے قیمہ ہر پرندے کا ہر جگہ سے الگ الگ ہوا، وہ جا کے دوسری جگہ میں اپنے ساتھ اپنے اس کے ساتھ ملا، ان کے وہ اکٹھا ہوا، ایک پرندہ ایک جگہ دوسری جگہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر کے ان میں واپس جان ڈالی، ان کے واپس پر آئے. فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے لمحوں میں ہر چیز اور واپس آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا جب یہ سارا کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو تو یہ جان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، غالب ہے اور اس کی بڑی حکمت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آپ کا اطمینان قلب بھی فرمایا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے. اور اسی طرح آپ میں سے اکثریت جو ہے کرتی ہوگی، اور نہیں بھی کر پاتے تو فرائیڈے کو ہمیں تلاوت کرنی چاہیے سورہ کہف کی، اگر ممکن ہو کسی لیے تو کرنی چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں. تو سورہ کہف جو ہے اس میں جو واقعہ ہے ان لوگوں کا جو غار میں جا کے، کہف کا معنی ہے غار، جو غار میں جا کے چھپ گئے تھے ظالم بادشاہ کے ڈر سے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 309 سالوں کے بعد واپس زندہ کیا تھا. اس دور میں بھی یہی تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی، اس دور میں بھی یہ فطرہ جو ہے یہ شدت اختیار کر گیا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس مرے تو پیسہ ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ اصحاب کہف کو واپس اٹھایا تھا. 309 سال کے بعد وہ زندہ ہوئے تھے. واپس ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور پھر سے وہ جا کے واپس غار میں سوئے اور اپنی جو موت تھی اس کی آغوش میں چلے گئے. تو یہ 3 قرآن پاک میں ہم واقعات ملتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دکھائی ہے، جیسے واپس اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں ان پہ ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ موت کے بعد زندگی نہ ہو تو ظاہر ہے مقصد فوت ہو جاتا ہے. جو بندہ جہاں پہ جو چاہے گا کرتا رہے گا، پھر ایمان اور کفر کا بھی وہ اس میں فرق ہی نہیں بچے گا. کافر رہے تو بندہ ایمان لے جائے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ایمان لا کے ساری زندگی اچھی گزارتا رہے، دوسرا نامسلم ہو کے سارے الٹے سیدھے کام کرتا رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا دونوں کی ختم ہوگی، جزا اور سزا نہیں ہوگی، تو پھر اس کا مقصد نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدہ پر، اس ایمان پر بھی استقامت عطا فرمائے، والبعث بعد الموت میں، اور دیگر جتنے بھی اس کے ارکان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی جو محفل ہے اس کا کھانے کا انتظام ہمارا ادھر یہاں پہ چھوٹا بچہ بڑا پیارا محمد، اس کی والدہ باقی غالباً صاحب کا نام، ان کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے ان کے بھائی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جن کے لیے انہوں نے اس کو اثار ثواب کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے، اور ان کے درجات کو ندیم اختر صاحب ہیں ان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
كريمنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین ہماری آج کی اس ترجمۃ القرآن کی کلاس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا اس میں جو بھی ہم نے تلاوت کلام مجید کی ہے، جو ترجمہ پڑھا ہے، جو تفسیر پڑھی ہے، میرے مولا اس میں جو کچھ بھی صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، میرے مولا یہ تیری توفیق سے ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اس میں اگر کوئی بھی کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، کوئی لرزش ہوئی ہے، میرے مولا وہ شیطان کی طرف سے، ہمارے نفس کی طرف سے، میرے مولا اس سے ہمیں معاف فرما. اور جو کچھ بھی صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، میرے مولا ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اس کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہمارے چہروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہمارے گھروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہماری اس زندگی کو منور فرما. ہماری اس دنیا کو روشن فرما. ہماری آخرت کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما. ہماری قبر کو میرے مولا قرآن پاک کے نور سے منور فرما. اور پل صراط پہ اس کو ہمارا ساتھی بنا. میرے مولا میدان محشر میں اس کو ہمارا ساتھی بنا. اور جنت میں اس کو ہمارا ساتھی بنا. حوض کوثر پہ ہمیں قرآن پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا نصیب فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کے نور سے ہماری فیملیز کو منور فرما. اس کے نور سے ہمارے بچوں کو منور فرما. میرے مولا قرآن پاک کے نور سے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. یا الہ العالمین قرآن پاک کی اس کلاس کی برکت سے میرے مولا جتنے بھی حاضرین ہیں، حاضرات ہیں، میرے مولا سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. سب کی مشکلات کو دور فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین اس کلاس کی برکت سے، اس ترجمے کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے میرے مولا جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہر کسی کی پریشانی کو دور فرما. جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہے میرے مولا ان کی مشکلات کو حل فرما. اے الہ العالمین جو یہاں پہ آتے ہیں میرے مولا اپنی فیملیز کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، میرے مولا ان کی تمام مشکلات کو حل فرما. ویزوں کی مشکلات میرے مولا یہ بہت شدید ہے میرے مولا، سب کی مشکلات کو حل فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. اور میرے مولا آج کی اس قرآن پاک کی برکت سے میرے مولا ہمارے مرحوم والدین کی بخش و مغفرت فرما. میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما. یا الہ العالمین بالخصوص ہماری باجی کے بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ندیم اختر صاحب میرے مولا ان کی بخش و مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. ان کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا. یا الہ العالمین قبر کی حشر کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان بنا. اور قبر میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرما. روز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اور میرے مولا کی فیملی سے، باجی کی فیملی سے، دیگر جو بھی احباب اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخش و مغفرت فرما. ہم سب کی فیملیز میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخش و مغفرت فرما. یا الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما. میرے مولا ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. بالخصوص ہمارے والدین کا سایہ ہمارے لیے سلامت رکھ اور ہمیں ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کمانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری اس دنیا کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا. اور میرے مولا ہمارے اس سینٹر کو آباد و شاد فرما. اور میرے مولا اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. سب کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو جس طرح یہاں پہ جمع فرماتا ہے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے جمع فرمایا. میرے مولا اسی طرح اپنے پیارے گھر بیت اللہ میں جمع فرما. یا الہ العالمین اپنے پیارے گھر بیت اللہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بہادر حاضری کی توفیق عطا فرما. یہ سعادتیں میرے مولا ہم سب کو بار بار نصیب فرما. یا الہ العالمین یہ سعادتیں ہم سب کو بار بار نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمہ شہادت نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا